مدینے میں خاموشی کے گھنٹے چل رہے تھے۔ وہ لوگوں کے دل تھے جو غم سے بھرے ہوئے تھے۔ تب مشکل وقت تھا جب انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جانے سے روک لیا گیا، لیکن صبر ضروری تھا کیونکہ پوری دنیا کا حال ہی یہی تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی نمازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ صرف امام اور ایک چھوٹی سی لوگوں کی جماعت کو چھوڑ کر کوئی نماز نہ ادا کر سکا۔ خطیب مسجد کے آنسو ان لوگوں کے لیے بہنے لگے جن سے جماعتیں چھٹ رہی تھی۔ بعد عباد اللہ فاجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله وطوبى لمن كان۔ یہ مہاماری کورونا وائرس نے دنیا کو ایک جھٹکا دے دیا اور آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی اور لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بن گئی۔ جب سعودی عرب میں پہلا معاملہ درج کیا گیا اور معاملے بڑھتے گئے تب سرکار نے احتیاطی قدم اٹھائے۔ اول دور میں عمرہ و زیارت مسجد نبوی کو روک دیا گیا۔ تب مسجد نبوی شریف میں ہزاروں عابد تھے۔ یہ سب 10 رجب 1441 ہجری کو طے کیا گیا مسجد میں نمازیوں کی تعداد 50% تک کم کر دی جائے۔ مسجد کا پرانا حصہ اور روضہ مبارک بند کر دیا گیا۔ ساری جگہ لگاتار صفائی اور سینیٹائز کی جا رہی تھی۔ مسجد نبوی روز عشاء کے بعد بند کر دی جاتی تھی۔ جب مدینہ منورہ میں پہلا معاملہ درج کیا گیا تب 24 رجب 1441 ہجری بروز جمعرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی بار اجتماعی جماعت کو خارج کر دیا گیا۔ یا اللہ! جو دروازے کھلے رہتے تھے وہ رحمتی دروازے بند ہو گئے۔ قرآنی الماریاں کو ڈھک دیا گیا۔ زمزم کے ٹینک خالی کر دیے گئے۔ صفوں کو اٹھا لیا گیا۔ دینی تعلیمات روک دی گئی۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو چھٹی دے دی گئی۔ مدینے کی گلیاں خالی ہو گئی۔ پرجوش خاموشی آہستہ آہستہ چھلک رہی ہے۔ صفحے اور مسجد کے کونے بنا ہلچل کے تھے، جبکہ غم بے زبان بے جان چیزوں سے جھلک رہا تھا۔ مسجد نبوی ان دلوں کو یاد کر رہی تھی جو اس سے لگے تھے اور ان نفوسوں کو یاد کر رہی تھی جو اس سے پیار کرتی تھی۔ مسجد جماعتیوں کو ایک ماں کی طرح یاد کر رہی تھی، وہ ماں جس سے اس کا بیٹا بچھڑ گیا ہو۔ لیکن یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں یہ تو اللہ کی حکمت ہے جس نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حفاظت اپنے عملوں سے افضل ہے اور خطبہ اور جماعتی نماز سے بھی۔ اب رجب ختم ہو گیا تھا اور شعبان کا مہینہ آ گیا تھا، لیکن کورونا وائرس بڑھتا جا رہا تھا۔ پورے مدینے میں کرفیو لگ گیا تھا، اس میں داخل اور خارج ہونے کو روک دیا گیا، اور یہی حال مکہ مکرمہ اور ملک سعودی کا باقی شہروں کا بھی تھا۔
يجب علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة أمرنا حفظهم الله في التقيد بهذه الإجراءات الاحترازية، لأن فيها مصلحتنا جميعا وحفظ أبداننا وأنفسنا وأرواحنا، ومن أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس. رمضان المبارک کا چاند دکھ چکا تھا، لیکن مسجد نبوی کی دروازے ابھی بھی بند تھے، اجتماعی نمازیں رکی ہوئی تھی اور مدینے کی گلیاں خالی پڑی تھیں۔ لوگوں کو الجھن میں رکھا گیا تھا، لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھی اور ترس رہی تھی کہ کب وہ کھلے، اور مشکلوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ لوگ لگاتار سننا ٹی وی دیکھ رہے تھے تاکہ خطبہ، اذان اور قرأت قرآن سن سکیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رمضان ایک خواب سا لگ رہا تھا، لیکن تراویح اور تہجد کی خالی صفوں کے ساتھ عطا کی جانے والی نمازیں عجیب سی لگ رہی تھی۔ تراویح کی رکعتیں گھٹا کر 11 کر دی گئی۔ اے اللہ رحم فرما، عید آ چکی تھی، رمضان پورا ہو گیا، عید آ چکی تھی، لیکن لوگوں نے عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی۔ پھر بھی لوگوں کے دل میں مسجد کھلنے کی امید تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خوشخبری آ رہی تھی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ مسجد کو آہستہ سے کھولنے کی اجازت مل گئی تھی، جو کہ بہت خوشی کی بات تھی۔ خادم الحرمین شریفین کی اور سے یہ حکم جاری ہوا۔ حرمین شریفین کے صدر اور ملک عبدالعزیز حفظہ اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد کو صاف ستھرے و بچاؤ کے طور پر کھولا جائے۔ دروازوں پر حرارت ڈیٹیکٹر لگائے جائیں۔ صرف 40% لوگوں کو اجازت تھی۔ سبھی صفوں اور قرآنوں کو ہٹا دیا گیا۔ السنہ ایجنسی نے نمازیوں سے احتیاطی تدابیر ماننے کو کہا کہ مسجد میں آتے وقت اور مسجد میں ماسک لگائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پیروی کرے اور نماز میں نشانوں پر کھڑے ہو کر سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں۔ مدینے میں یہ خبر پھیل گئی، مسجد سے پیار کرنے والے خوشی سے بھر گئے۔ اس رات کوئی آنکھ نہیں سوئی۔ انہوں نے سوچا کہ آج رات تو صرف اور صرف دشمن سوئے گا۔ آج میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ۔ میں اتنا خوش ہوں کہ سویا ہی نہیں۔ میں جلدی سو جاتا ہوں پر آج نہیں سویا۔ میں سویا نہیں، میں خوش تھا اور ڈرتا کہ نماز نہ چھوٹ جائے۔ 8 شوال کی فجر سے کچھ دیر پہلے 73 دن کے بعد مسجد کے دروازے پھر سے کھل گئے۔ آپ لوگوں کی باتیں سن کر ان کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کے آنسو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سب مسجد میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی زبان اللہ کی تعریف میں مشغول تھی۔ ان کے چہرے پر عید کی خوشی تھی۔ ان کے چہرے پر عید کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، آج تو عید ہی ہے، آج تو عید ہی ہے۔ اللہ اکبر، ہم خوش ہیں، ہم خود کو ہوا میں پا رہے ہیں، کوئی الفاظ نہیں، الحمدللہ۔
میرا دل خوشی سے بھرا ہے، میرا دل خوشی سے بھرا ہے، میں خوش ہوں، اللہ کا کرم ہو۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فيا عباد الله، نهنيكم ونهني أنفسنا والمسلمين، نوصيكم أنفسنا بالدعاء أن يرفع الله هذه الغمة وأن يصلح. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور شکر ہے اللہ کا۔ اللہ کی تعریف ہے کہ ہمیں اس نے یہ مسجد کھلنے کی نعمت عطا فرمائی، اتنے دنوں بعد ہمیں مسجد میں پھر سے داخل ہونے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کی تعریف جس نے ہم پر رحم فرمایا، پچھلا، فی الحال، عام اور مخصوص، اندر اور باہر، جب اللہ خوش ہے تب ہم خوش ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ ہمیں اچھے و برے کے لیے لگاتار دہرانا چاہیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔